السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے، موت بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ پوری کائنات کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور حقیقی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ انسان آتے ہیں اس دنیا میں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اس دنیا میں، اور چلتے بنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے، وہ سب کا سب ادھر دھرے کا دھرا ہی رہ جاتا ہے۔ انسان کا صرف وہ اپنا ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یا وہ اپنا ہے جو اس نے کھا لیا، اور باقی تو سب اللہ کا ہے، اللہ ہی کا رہے گا۔ بات سمجھنے کی ہے، غور و فکر کی ہے۔ جس دنیا کے بنانے میں ہم بھاگے پھر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ناپائیدار، اس کا کیا بھروسہ؟ بڑے بڑے سورما آئے اور یہاں سے چلے گئے، آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، انہوں نے بڑا نام کمایا، اور آج کل بڑے بڑے سیاستدان جھوٹ کا پلندہ، سیاستدان اپنے آپ کو سیاستدان اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ گویا کہ سیاست کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی گئی ہے، لوگوں کو ورغلانا جھوٹ بول کر، ان کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ان کو بتانا کہ ہم آئے تو ہم تمہارے یہ تمام مسائل دور کر دیں گے۔ لوگوں، غریبوں کو دھوکہ دہی اور فریب کے ذریعے ان سے ووٹ حاصل کرنا۔ اور خدا کے بندو، ذرا نظر دوڑا کے تو دیکھو، تاریخ کے اوراق اٹھا کے تو دیکھو، پلٹ کر تو دیکھو، کتنے کتنے سورما آئے اور ادھر سے چلے گئے، آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو خود ہی ڈگریاں اور خود ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ تم شہید ہو، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے یقیناً شہید ہیں، لیکن دلوں کے بھید سے تو اللہ واقف ہے، تم لوگ کیسے واقف ہو؟ لوگوں کے اپنی جنگ ہوتی ہے، اور وہ پبلک میں سے کوئی ان کو اگر مار دیتا ہے تو جناب آپ جس کو چاہیں شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیتے ہیں۔ آج تو ہمارا جو سبق ہے
وہ تو ہے دوسرے پارے کا آخری پاؤ، یعنی ثلاثہ سے لے کر تیسرے پارے کے شروع ہونے تک کا جو حصہ قرآن ہے، آج اصل میں ہمارا موضوع گفتگو تو وہی ہے۔ اس کی مختصر، کیونکہ ہم نے تو خلاصہ بیان کرنا ہے، تو خلاصہ اس کا بہت ہی مختصر سا ہے۔ پہلے تو طلاق کے مسائل کا ذکر کیا گیا، نکاح اور طلاق کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ جاری و ساری ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا ذکر کیا گیا ہے وہ عدت کا ہے، اور وہ لوگ، عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا ان کو طلاق دے دیتے ہیں، تو ان کے کیا حقوق ہیں، ان لوگوں پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا احکامات یہاں پہ دیے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی رضاعت، اس کو دودھ پلانا 2 سال تک باہم مشاورت کے ساتھ، اور اگر کسی غیر عورت سے بھی اگر اس کو دودھ پلانا ہے تو اس کے مسائل، یہ تمام بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ دوسرے پارے کے آخری پاؤ میں مذکور ہے۔ جی، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر یہاں پر پھر وہی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، لیکن جب عین موقع آتا ہے تو وہ پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسے گروہوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں اس حصہ میں کیا ہے کہ جو موت کے خوف سے بھاگے تھے اور اللہ نے ان سب کی جان لے لی، اور پھر ان کو دوبارہ جلا بخشی۔ اللہ کے بندو، اور اللہ کا قرآن تو سراسر ہدایت ہے، حکمت ہے، اس کے علاوہ اور انسان کو کیا چاہیے؟ کہ آپ کے پاس اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے، اور آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ قدر وہی کرتے ہیں جن کے پاس چیز نہیں ہوتی، جن کے پاس جب کچھ ہوتا ہے تو وہ قدر نہیں جانتے، اور وہ ناشکرے ہوتے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی طالوت اور جالوت کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سرداران جو تھے بنی اسرائیل، انہوں نے پھر وقت کے نبی سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، اور ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر اللہ آپ کو حکم دے لڑنے کا اور آپ بھاگ جائیں، کہ نہیں نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔
اور انہوں نے کہا آپ نے اس کو کیسے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، ہم تو مالدار آدمی ہیں، ہمارا حق تھا، ان کا اس کا کس طرح حق بن گیا؟ القصہ مختصر، طالوت نے، جالوت جو ایک جنگجو تھا، بہت قاداور تھا، بہت طاقتور تھا، اور اس کی فوج بہت کثیر تھی، لیکن طالوت کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے۔ تو طالوت نے ان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والے ہیں دریا پر، راستے میں ایک دریا آئے گا، وہاں پہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، لیکن وہاں پر جو میرے ساتھی ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ جی بھر کر وہ پانی نہیں پئیں گے، وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جو میرے ساتھی ہیں وہ پانی سیر ہو کر نہیں پئیں گے، ہاں البتہ گھونٹ دو گھونٹ پینے کی اجازت ہے۔ لیکن وہاں پر بہت زیادہ لوگوں نے خوب جی بھر کر پانی پیا، اور صرف قلیل لوگ تھے جنہوں نے سیر ہو کر پانی نہ پیا، اور انہوں نے بس گھونٹ دو گھونٹ ہی پانی پیا، اور یہی اصل میں ساتھی تھے طالوت کے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ آگے مختصر سا قصہ اس میں بیان ہوا ہے، لیکن جب ہم تفہیم اور تفصیل میں جاتے ہیں اور دوسری کتابیں چھانت یعنی کہ دیکھتے ہیں، جن میں بائبل بھی ہے اور دوسری اور بھی کتابیں ہیں آسمانی، گزشتہ جو ہے تاریخ کی کتابیں، ان میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیٹیل تفصیل ملتی ہے، اور بڑی دلچسپ واقعہ ہے یہ۔ لیکن میں تو صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں، باقی تو آپ خود ذرا پڑھیے گا تو بہت دلچسپ ہے، اور یقیناً آپ کا دل بار بار اس واقعہ کو پڑھنے کو چاہے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، اور ساتھ صبر کرنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو القصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ ضرور یہ قصہ طالوت و جالوت پڑھیں گے، اور ممکن ہوا تو ہمیں بھی خبر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔